بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم اپنے آن لائن سلسلہ اسباق کا تیسرا سبق انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم فرد اور معاشرہ میں سے فرد کی اصلاح کے حوالے سے مرد مومن کے عناصر ترکیب بھی پڑھ رہے تھے، یعنی ایک مرد مومن میں کون سی خاص خوبیاں ہونی چاہیے، ان میں سے 7ویں خوبی احسان آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، سورۃ الرحمن آیت نمبر 60، کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ تو احسان کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم کچھ پڑھتے ہیں۔ معنی و مفہوم: احسان بنا ہے حسن سے، اس کا لفظی معنی ہے خوبصورت بنانا، نیکی اور بھلائی کرنا، یعنی حسن سلوک سے پیش آنا، کسی کام کو اس قدر اچھے انداز سے کرنا کہ اس میں حسن پیدا ہو جائے۔ مختصر طور پہ یوں کہیں کہ نیکی کرنا تو اچھائی اور خوبی کے ساتھ کرنا۔ اصطلاحی مفہوم یا اس کی تعریف اگر پوچھی جائے تو یوں کہا جائے گا کہ اصطلاح شریعت میں احسان سے مراد وہ عمل ہے جو اس خوبی اور عمدگی سے انجام دیا جائے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے محبوب بندوں کو پسند آئے۔ احسان در اصل ہر اس نیکی کو کہتے ہیں جسے خوب تر طریقے پر انجام دیا گیا ہو اور انتہائی خوشنما اور دل پسند ہو۔ مثلا دوسروں سے عمدہ سلوک کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا، فیاضی اور سخاوت کا برتاؤ کرنا، دوسروں کو اپنے پاس سے اگر دینا ہو تو ان کے حق سے زیادہ دینا، خود اپنا حق کم لینا، یہ سب احسان میں شامل ہے۔ اسلام جہاں یہ تقاضا کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکی کی جائے، وہاں یہ بھی چاہتا ہے کہ ہر نیکی خوب اچھے طریقے سے کی جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تو اپنے عمل کے بارے میں یہ سمجھ کہ یہ آخری عمل ہے، یعنی جس طرح آخری عمل کو آدمی خوب اچھی طرح بہترین انداز میں سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی ہر عمل کو آخری عمل سمجھ کے خوب اچھے طریقے سے کرو۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں بھی احسان کی یہی تعریف کی گئی کہ تو خدا کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور جمانا ممکن نہ ہو تو یہ کم از کم سمجھ کہ وہ تو تجھے یقیناً دیکھ رہا ہے۔ الفاظ حدیث کے یہ ہیں، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ احسان اور عدل ہم پڑھ چکے، احسان پڑھ رہے ہیں۔ احسان کا مفہوم عدل سے زیادہ وسیع ہے۔ عدل سے مراد کسی کا پورا حق دینا ہے، لیکن احسان یہ ہے کہ دوسروں کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے اور خود اپنے حق سے کم لیا جائے، لیکن جب اپنے پاس سے دینا ہو تو پھر زیادہ دینا ہے۔ اجتماعی مال میں سے کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا یہ جائز نہیں۔ زیادہ واضح الفاظ میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ کسی معاملے میں برابر کا بدلہ لینا یا دینا عدل ہے، لیکن سزا دینے کی بجائے معاف کر دینا اور عمدہ سلوک سے پیش آنا احسان کہلاتا ہے۔ انسان پر عدل و انصاف سے کام لینا تو واجب اور فرض ہے، مگر احسان پسندیدہ اور مستحب ہے، زیادہ سمجھ لیں کہ اچھی چیز ہے۔ احسان کی ضرورت و اہمیت: احسان سے ہماری زندگی کا کوئی پہلو خارج نہیں ہے۔ احسان کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ احسان اپنے وسیع معنی میں ایک جامع صفت ہے جو نیکی کی ہر قسم کو شامل ہے۔ یہ معاملات، عقائد اور عبادات سب پر حاوی ہے۔ انہی پہلوؤں سے ہم احسان کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ معاشرتی ضرورت: احسان بہتر معاشرتی زندگی کا سرچشمہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ایک اچھے اور نیک معاشرے کے قیام کا انحصار عدل پر ہوتا ہے، لیکن اس میں حسن اور خوبی احسان سے پیدا ہوتی۔ عدل اگر معاشرے سے تلخیوں کو دور کرتا ہے تو احسان اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ احسان ایک ایسا وصف ہے جس سے عوام میں محبت و الفت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، آپس کی دشمنی اور نفرت ختم ہو جاتے ہیں اور معاشرہ میں امن و سکون کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔
در حقیقت معاشرتی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے صرف یہی کافی نہیں کہ ہر شخص ناپ تول کر اپنا حق پہچانتا رہے اور اسے لے کر ہی رہے، اور اسی طرح دوسرے کا حق ناپ تول کر اسے فقط اتنا ہی دے۔ اس قسم کے ماحول میں تو یہ ممکن ہے کہ کوئی جھگڑا یا کشمکش نہ رہے، لیکن افراد میں ایثار اور قربانی، سخاوت اور بلند حوصلگی کے جو جذبات ہیں وہ پیدا نہیں ہو سکتے، اور جو اصل زندگی کی روح ہیں۔ ان صفات کا پیدا ہونا اسی وقت ممکن ہے جب معاشرے کا ہر فرد احسان کے طریقے کو اپنائے۔ تو یہ ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ احسان معاشرتی ضرورت ہے۔ دوسری بات، احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی زور دیا ہے۔ والدین، رشتہ دار، ہمسائے، مسافر، سب کے ساتھ اچھے سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ النحل میں آیت نمبر 90 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ عدل اور احسان کو پسند کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں فرمایا، وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پہ سورۃ الرحمن آیت نمبر 60 میں فرمایا، هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ نہیں۔ یعنی احسان اتنی اچھی چیز ہے کہ اس کا بدلہ وہی خود ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام محسن بھی ہے، احسان کرنے والا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر احسان کرنے والا کون ہو سکتا ہے، جس کے انسان پر احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کو گنا نہیں جا سکتا۔ زمین سے آسمان تک اور فرش سے عرش تک جو کچھ بھی ہے سب اللہ کے احسانات کا نتیجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ خود اپنی مثال دے کر بندوں کو آپس میں احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص میں فرمایا، وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، آیت نمبر 77 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی کر جیسے تیرے ساتھ اللہ نے نیکی کی۔ اور ایک اور مقام پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، یعنی بات میں بھی احسان یعنی اچھائی کا طریقہ اختیار کرو۔ اللہ عادل بھی ہے، محسن بھی ہے۔ اس کا عدل یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص برائی نہ کرے اس کے نامہ اعمال میں برائی درج نہیں ہوتی، اور اس کے بعد اگر وہ برائی کر بھی لیتا ہے تو پھر بھی صرف ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ لیکن احسان اس کا یہ ہے کہ نیکی کی صرف نیت ہی کی جائے تو ایک نیکی اس کے حساب میں درج ہو جاتی ہے، اور اگر اس پر عمل بھی کیا جائے تو 10 تا 700 گنا تک نیکیاں اس کے حساب میں لکھی جاتی ہیں۔ تو اللہ عادل بھی ہے، محسن بھی ہے۔ تو تیسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے بھی احسان ہی سمجھ میں آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ احسان کا کامل نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنوں سے بلکہ دشمنوں سے بھی ہمیشہ احسان کا سلوک کیا۔ غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کے قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آئے، ان سے بڑھ کر آپ کا کوئی دشمن نہ تھا، اور باوجود اس کے کہ صحابہ کرام نے ان کے قتل کا مشورہ دیا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں رہا کر دیا بلکہ جتنی دیر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قید میں رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آرام اور خوراک کا ہر طرح خیال رکھا۔ ابو سفیان جو قبول اسلام سے پہلے اسلام کے بدترین دشمن تھے، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ یہ بھی اعلان کیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ بھی امن میں ہوگا۔ اس کے علاوہ ابو سفیان اور ان کے بیٹوں کو حوازن کے مال غنیمت میں سے زیادہ حصہ دیا جب وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ تو اسی طرح غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اس میں 6000 مرد اور عورت قیدی وہ اسلام کے ہاتھ لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ انہیں رہا کر دیا بلکہ بعض کے ساتھ اس قدر احسان کا سلوک کیا کہ ان کا فدیہ اپنے پاس سے ادا کیا، اور اکثر کو مزید انعام و اکرام بھی دیا۔ مثلا مالک بن عوف جو دشمنوں کا سپہ سالار تھا، اس کے اہل و عیال اور اونٹ واپس کر دینے کے علاوہ اسے 100 اونٹنیاں اپنے پاس سے عطا کی۔ اسی طرح مکہ میں ایک مرتبہ قحط پڑا تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مظالم ڈھائے تھے۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے احسان کا رویہ اختیار کیا اور ان کے لیے مدینہ منورہ سے کھجور بھیجی اور مالی امداد فرمائی۔
نیز یہ قحط آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی دعا سے ختم ہوا۔ ایک روز ایک بدو یعنی دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اتنے زور سے کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں نشان پڑ گیا۔ پھر بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کا یہ مال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اس میں ایک اونٹ کا بوجھ مجھے بھی دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر سوچا، پھر فرمایا، مال بے شک اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا کہ اسے ایک اونٹ پر کھجوریں اور ایک پر جو لاد کر دے دیے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کرنا اس قدر پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ان میں شامل رکھ جنہیں احسان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بھی احسان کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف خود احسان پر عمل کرتے تھے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی احسان ہی کی تلقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بہتر شخص وہ ہے جو خدا کے کہنے کے ساتھ احسان کا طریقہ اختیار کرے۔ اس طرح فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح فرمایا، جو اپنے قرض دار کو مہلت دے گا یا اس کا قرض معاف کر کے اس پر احسان کرے گا تو قیامت کے دن خدا کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ مزید فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ لوگ ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو ہم بھی احسان کریں گے، اور وہ زیادتی کریں گے تو ہم بھی زیادتی کریں گے، بلکہ اس بات پر اپنے آپ کو پکا کرو، اپنے آپ کو سمجھا کے اس روش پہ جماؤ کہ احسان کرنے والوں کے ساتھ تو تم احسان کرو گے ہی، لیکن جو برائی کریں گے ان کا جواب بھی احسان ہی سے دو گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ایک اور موقع پہ کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور وہ مخلوق میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اللہ کے کنبے یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ بلائی یعنی احسان سے پیش آئے۔ ایک اور موقع پہ فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان فرض کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کر جنہیں احسان کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے، جیسا کہ شروع میں بتایا تھا۔ اب احسان کی اقسام کیا ہیں اور احسان کے تقاضے کیا ہیں؟ احسان کے دو بڑے تقاضے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ احسان کی دو بڑی اقسام۔ نمبر ایک، اللہ کے حقوق میں احسان، نمبر دو، بندوں کے حقوق میں احسان۔ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق میں احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے ہمیں یہ زندگی دی اور اس زندگی کی تمام ضروریات مہیا کی۔ ان احسانات کے بدلے اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادات ہم پر لازم ہیں انہیں اللہ کے حقوق کہا جاتا ہے۔ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ جس طرح خدا تعالیٰ نے ہم پر انعامات کیے، ہم عبادت کے ذریعے اس کا شکر بجا لائیں، لیکن اگر ہم انتہائی خلوص اور شوق کے ساتھ اسی کی عبادت کریں تو یہ احسان کا درجہ رکھے گی، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو حقوق اللہ میں احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازم کردہ جو عبادات ہیں ان کو آدمی خوب اچھی طرح سر انجام دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کی ہے ان سے خوب سختی کے ساتھ بچے۔ دوسری قسم یا دوسرا تقاضا احسان کا کہ اللہ کے جو بندے ہیں ان کے حقوق میں بھی آدمی احسان اختیار کرے، یعنی ان کے حقوق بھی اچھے طریقے سے ادا کرنا سیکھے۔ بندوں پر آپس میں ایک دوسرے کے لیے کچھ حقوق لازم آتے ہیں جنہیں حقوق العباد کا نام دیا جاتا ہے۔ اگرچہ دوسروں کی نیکیوں کا برابر بدلہ دینے سے بندوں کے حقوق ادا تو ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیکی سے پیش آیا جائے اور ہر شخص کی بھلائی کا بدلہ اس کے حق سے بڑھ کر دیا جائے۔ حقوق العباد میں احسان کی مندرجہ ذیل صورتیں آتی ہیں، مثلا اہل خانہ سے حسن سلوک، گھر والوں سے۔ احسان کی سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تاکہ گھریلو زندگی خوشگوار رہے۔ گھر میں سب سے اہم مقام والدین کو حاصل ہے، چنانچہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ کا ارشاد ہے آیت نمبر 83 میں، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ سے حسن سلوک کرنا۔ گھریلو زندگی میں خامند اور بیوی کے تعلقات بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ گھر کے دوسرے افراد ان کے آپس کے تعلقات کا اثر لیتے ہیں، ان پر اثر پڑتا ہے۔ لیکن ازدواجی زندگی ایک نہایت نازک مسئلہ ہے اور اس کو خوشگوار رکھنے کے لیے بڑی سمجھ بوجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خامند بیوی
دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مزاجی موافقت اور آہنگی پیدا کریں اور اس مقصد کے حصول کے لیے احسان کی روش اختیار کریں۔ چنانچہ قرآن پاک نے بھی گھریلو زندگی کو پرسکون بنانے کے ساتھ احسان کی ہدایت کی ہے، جیسا کہ سورۃ النساء آیت نمبر 19 میں فرمایا وعاشروہن بالمعروف، ان عورتوں کے ساتھ دستور کے ساتھ یعنی اچھے طریقے سے وقت بسر کرو۔ امن اور سکون کی حالت میں احسان کا طریقہ اختیار کرنا تو ہر حال مشکل نہیں، لیکن غصہ اور بے چینی کی حالت میں احسان تو رہ گیا ایک طرف، انسان بعض دفعہ عدل اور انصاف سے ہٹ کر ظلم پر اتر آتا ہے۔ اسلام نے ایسے نازک موقعوں پر بھی احسان پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ خاوند بیوی کا جھگڑا اگر آخری صورت اختیار کرنے لگے تو احسان کا حکم دیا، جیسے کہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 میں فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان، کہ پھر روک لینا ہے دستور کے مطابق یا رخصت کرنا ہے حسن سلوک سے۔ یعنی احسان اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اگر علادگی بھی ہوگی تو رخصت کرتے وقت بھی رویہ اچھا اختیار کرو۔ تو یہ پہلی چیز ہے اہل خانہ سے حسن سلوک۔ بندوں کے حقوق میں احسان میں دوسری چیز جو ہے وہ ضرورت مندوں کی مالی امداد ہے۔ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے میں جو افراد ضرورت مند ہوں ان کو قرض حسنہ دیا جائے، یعنی بغیر سود کے قرض دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ اس قدر پسند ہے کہ وہ قرض حسنہ دینے والوں کو کئی گنا بڑھا کر اجر دیتا ہے۔ تو یہ قرض بھی دینا ہے اور مقروض کو مہلت بھی دینا ہے۔ مقروض کے ساتھ بھی اسلام نے احسان کی روش اختیار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اگر مقروض تنگ دست ہو تو کچھ شادہ دلی سے قرضے کی واپسی کا انتظار کیا جائے اور اس کو مالی حالت بہتر ہونے تک مہلت دی جائے۔ اگر وہ خالی ہاتھ ہے تو قرض معاف کر دینا بڑی نیکی کی بات ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 میں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر وہ مقروض تنگ دست ہو تو آسانی تک اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر بالکل معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کاش تم جانو یا اگر تم جانتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیث سے بھی اس کی تاکید ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کی تکلیف سے نجات دے تو اس کو چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ تو یعنی حاجت مندوں کی مالی امداد میں ایک تو یہ ہو گیا کہ قرض دینا اور قرض دار کو مہلت دینا۔ دوسرا رشتہ داروں کے ساتھ تعاون۔ اسلام نہ صرف حاجت مندوں کو قرض حسنہ دینے کی تلقین کرتا ہے بلکہ یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ رشتہ داروں، مسافروں اور معاشرے کے دیگر ضرورت مند افراد کی اللہ کی رضا کے لیے مالی امداد کی جائے اور ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و احسان کرنے اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق دینے کا حکم دیتا ہے۔ مسافروں کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور ان کی حالت بڑی قابل رحم تھی، کسی کے بدن پر کپڑا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر سخت بے چین ہوئے، اسی حالت میں کبھی اندر جاتے اور کبھی باہر آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اذان دو۔ اذان سن کر جب لوگ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسافروں کی امداد کرنے کے لیے فرمایا۔ احسان کرنا ہے لیکن احسان کر کے جتانا نہیں۔ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ صدقہ خیرات کر کے اس کو جتلایا نہ جائے، کیونکہ اس طرح خود پسندی اور ریاکاری شامل ہو جاتی ہے اور ایسے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات احسان جتلا کر ضائع نہ کرو یا تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ تو یہ دوسری صورت ہے بندوں کے حقوق میں احسان کی کہ حاجت مندوں کی مالی امداد کی جائے۔ تیسری صورت مصیبت سے نجات دلانا، یہ بھی احسان کی ایک صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی دلائی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کیا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا کہ جب مجھے قید خانے سے نکالا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 100 میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو
یہ مصیبت سے نجات دلانا یہ بھی احسان ہے۔ چوتھی صورت حقوق العباد میں احسان کی وہ یہ ہے کہ قصوروار یا غلطی کرنے والا جو ہے اس کی غلطی یا قصور سے درگزر کیا جائے اور اس سے اچھا سلوک ہی رکھا جائے۔ چنانچہ قرآن پاک کے مطابق محسنین یعنی احسان کرنے والے، غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 134 میں ارشاد ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور غصے کو پی جانے والے، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ چوتھی صورت تھی حقوق العباد میں احسان کی۔ پانچویں صورت غیر مسلموں اور دشمنوں سے بھی حسن سلوک۔ احسان صرف اپنوں تک ہی محدود نہیں بلکہ غیر مسلموں اور دشمنوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا بھی احسان میں شمار ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں حکم آیا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ آپ برائی کو اس انداز سے دور کریں جو انداز بہترین ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ بحث اور مناظرہ پیش آ جائے اور مد مقابل جو ہے وہ گھٹیا انداز پہ اتر آئے تو اس کے جواب میں اچھے انداز سے بات کرنا یہ بھی احسان ہے۔ جیسے قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں اللہ فرماتے ہیں وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور لوگوں سے اگر بحث کرنی پڑے تو ایسے انداز سے بحث کرو جو زیادہ بہتر ہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ غیر مسلموں اور دشمنوں کے ساتھ ہر حالت میں حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اگرچہ وہ بے مروتی سے پیش آئیں تو بھی مسلمانوں کو احسان ہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمنی محبت میں بدل جائے گی اور دشمن جگری دوست بن جائے گا۔ چھٹی صورت حقوق العباد میں احسان کی سنگ دلی سے پرہیز، ظلم سے پرہیز، سخت دلی سے پرہیز۔ احسان کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی کو سزا دیتے وقت سنگ دلی اور بے رخی سے اجتناب کیا جائے۔ اسلام سے پہلے عربوں میں رواج تھا کہ اپنے دشمنوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کرتے تھے، ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء باری باری کاٹ دیتے تھے، جس کو مسلح کرنا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دشمن کو درخت سے باندھ کر تیر اندازی کی مشق کرتے تھے۔ اسلام نے قتل اور سزا کے ان بے رحمانہ طریقوں کو منع فرما دیا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ قریش کے فلاں 2 کافر ملیں تو انہیں جلا دینا، پھر فرمایا نہیں بلکہ صرف قتل کر دینا، کیونکہ آقا کا عذاب صرف اللہ کا حق ہے۔ تو یہ چھٹی صورت۔ ساتویں صورت احسان کرنے کی جانوروں پر رحم۔ بندوں کے حقوق میں احسان کی ساتویں صورت جانوروں پر بے رحم کیا جائے، کیونکہ جانور بھی تو اللہ کے مخلوق اور اس کے بندے ہیں۔ جانور کو مارنے یا ذبح کرنے میں بھی رحم کو مد نظر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ موذی جانور یعنی ایذا پہنچانے والے جانور مثلا سانپ بچھو وغیرہ کو جلانے اور ظالمانہ طریقے سے ہلاک کرنے کی اجازت نہیں بلکہ انہیں لاٹھی سے مارنا چاہیے۔ حلال جانوروں کو ایسے طریقے سے ذبح کیا جائے کہ انہیں کم از کم تکلیف ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کرنا فرض کر دیا ہے، اگر کسی کو مارنا بھی پڑے تو اچھے طریقے سے مارو، اور اگر جانور کو ذبح کرنا ہو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو اور چھری کو خوب تیز کر لو تاکہ جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے بندوں سے جو احسان ہے اس کی 8ویں صورت یہ ہے کہ جو آپ پر احسان کرنے والا ہے وہ خاص طور پہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسلام یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم دوسروں کے احسان مند بن کر زندگی گزاریں، بلکہ اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی موقع ملے دوسرے کے احسان کا بدلہ اتارا جائے بلکہ بڑھ چڑھ کر ادا کیا جائے۔ کسی کا حق خوش دلی سے ادا کرنا، اسے تنگ کیے بغیر ادا کرنا بھی احسان میں شامل ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 میں ارشاد الہی ہے وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، کہ جو کسی کو قتل کر دیا کسی نے، مقتول کے ورثاء اگر قتل کرانے کی بجائے دیت لینے پہ راضی ہو گئے تو اب جو قاتل ہے یا اس کا قبیلہ ہے وہ دیت اچھے طریقے سے ادا کرے، یعنی دیت میں ٹرخائے نہیں۔ پھر قرآن کریم میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ رحمان آیت نمبر 60 میں الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا نہیں، جس نے آپ پر احسان کیا اس کا بدلہ یہی ہے کہ آپ بھی اس پر احسان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کسی سے قرض لیتے تو واپسی کے وقت اس میں کچھ بڑھا کر واپس دیتے، اگر جنس یعنی گندم وغیرہ غلہ وغیرہ لیا ہوتا تو کوشش فرماتے کہ بہتر جنس سے قرض چکائیں۔ اب ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ زیادہ دینا تو یہ سود ہے۔ سود اس وقت ہے جب قرض لیتے وقت یہ طے کیا جائے کہ زیادہ دیں گے، اگر طے نہ کیا جائے بلکہ اتنا ہی لینا طے کیا جائے اور بعد میں دینے والا واپسی پر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دے تو یہ اضافہ جو ہے یہ سود نہیں ہے، بلکہ یہ اس کو کہتے ہیں قضاء احسن، زیادہ اچھے انداز میں
چکانا یا زیادہ اچھے انداز میں واپس کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے دوسروں کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنے کو کوئی حد اس کی نہیں رکھی، بلکہ اس کو وسیع کی ہے۔ زندگی تو پھر بھی زندگی ہے، موت میں بھی اسلام نے اس اصول کے دائرے کو تنگ نہیں کیا۔ کسی کو قتل کرنا ہی ہے بدلے میں تو اچھے انداز سے قتل کرو، ناک کان پہلے نہیں کاٹو۔ جانور کو ذبح کرنا ہی ہے، ایک ضرورت ہے، تو اس ذبح کرنے میں طریقہ جو اختیار کرنا ہے وہ یہ اختیار کرنا ہے کہ تیز چھری سے دوسرے جانوروں سے ہٹا کے پانی وغیرہ پلا کے فوراً تیزی سے ذبح کر دیا جائے۔ تو یہ حقوق العباد میں احسان جو ہے اس کی یہ 2 شکلیں تھیں، تو یعنی یہ 8 شکلیں تھیں اس کی۔ احسان کے ثمرات و فوائد، یعنی احسان کے کیا فائدے ہوتے ہیں، احسان کرنے سے کیا پھل ملتا ہے۔ سب سے پہلا پھل معاشرے کی تعمیر و ترقی۔ احسان سے افراد معاشرہ میں آپس کے اندر خلوص، محبت، اخوت، بھائی چارہ کی فضا پروان چڑھتی ہے، آپس کے کینے اور بغض اور جھگڑے ختم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دشمن دوست بن جاتے ہیں، دل ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں، معاشرہ ترقی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کیونکہ احسان کرنے سے احسان کو فروغ ملتا ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ تھا۔ دوسرا فائدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ خود احسان کرنے والا ہے، اس لیے وہ خود بھی احسان کرنے کے ساتھ ساتھ احسان کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے، ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، انہیں مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 100 میں اللہ فرماتے ہیں والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم، یعنی صحابہ کرام، مہاجرین اور انصار، وہ تو اللہ کے پیارے ہیں ہی، اللہ ان سے راضی ہوا، جنہوں نے ان کی اچھے انداز سے پیروی کی، ان تابعین کہہ لیں یا ویسے جو صحابہ کی پیروی میں چلیں گے، ان سب کے لیے اللہ کی رضا کا اعلان ہے۔ تیسرا جو ہے فائدہ، اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے۔ احسان رحمت الہی اور نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین، خوبی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کی۔ ایک اور مقام پہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں فرمایا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم زیادہ دیں گے خوبی کے ساتھ نیکی کرنے والوں کو۔ تو یہ تیسرا فائدہ ہوا احسان کا۔ چوتھا فائدہ تسخیر قلوب، یعنی دل مسخر ہو جاتے ہیں، دل جیتنا، احسان کے ذریعے دل جیتے جاتے ہیں، احسان سے دشمنی دوستی میں بدل جاتی ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس انداز سے دور کریں جو بہترین ہو، تو اچانک وہ شخص کہ جس کے اور آپ کے درمیان دشمنی تھی وہ آپ کی اس احسان سے ایسے ہو جائے گا گویا وہ جگری دوست ہے۔ تو یہ چوتھا فائدہ ہے احسان کا کہ دل آدمی جیت لیتا ہے احسان کے ذریعے۔ پانچواں فائدہ اجر آخرت، آخرت کا اجر، احسان کرنے والوں کو آخرت میں بہت بڑا اجر ملے گا، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172 میں ارشاد ربانی ہے للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے لوگوں میں سے احسان کیا یعنی نیکی کی اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے کیا جی اجر عظیم ہے۔ تو احسان کا پانچواں فائدہ یا پانچواں پھل آخرت کا اجر۔ آٹھواں فائدہ احسان کا اشاعت اسلام، احسان ان دوسروں سے حسن سلوک کرنا اور خیرخواہی کے جذبے کے بغیر تبلیغ ممکن نہیں، یعنی آدمی اچھا سلوک بھی نہ کرے، خیرخواہی بھی دل میں نہ رکھے اور کہے کہ میری بات اگلے مان لیں یا ان پر اثر کر دے، یہ ممکن نہیں، حالانکہ تبلیغ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ لہذا احسان کی روشنی تبلیغ دین میں بھی اثر کرتی ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام فرعون سے نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ خلاصہ یہ ہے کہ احسان جو ہے انسانی سیرت کا نچوڑ اور جوہر ہے، اللہ کی صفت ہے، قرآن کریم اور حدیث میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے اور بے شمار فوائد اور ثمرات اس کے حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں احسان کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔